اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ توبہ کیجئے گناہوں سے، اور میرے جملے کو یاد رکھیے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ایک اللہ مالک و خالق کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، ایک صحابی آتے ہیں پیارے حبیب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں تو نے یہ کیا کیا؟ کہا میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے سامنے پیش ہونے والوں کو دیکھا، وہ آتے ہیں اپنے بادشاہ کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، تو میرے جی میں آیا اگر دھرتی میں کسی مخلوق کے سامنے سجدہ ہو سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب پوچھتے ہیں اے میرے صحابی، اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے کیا تو اس کو سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا پھر مجھے بھی سجدہ نہ کر، یہ سجدہ حق ہے صرف عرش والے اللہ ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ زمین و آسماں کو بھر دینے کے برابر درود و سلام خلیل کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے کہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ جو چند ہی دنوں کے بعد میرے اور آپ کے درمیان آنے والا ہے، بہت ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس مہینے کو قیمتی بنا لیتے ہیں اور اپنی بخشش کا سامان پیدا کرتے ہیں، اور بہت ہی بدبخت وہ لوگ ہیں کہ رمضان آنے کے بعد بھی وہ اللہ سے اپنی بخشش نہیں کرواتے۔ رمضان مبارک کے استقبال کے بارے میں مزید گفتگو اور تفصیلاً گفتگو ہمارے شیخ محترم آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے۔ آج بروز جمعۃ المبارک 26 شعبان 1434 ہجری مبارکہ 5 جولائی 2013 مرکز مسلم الجدید بریدہ تحت اشراف مکتب الدعوہ والارشاد
و توعیہ الجالیات فیضیہ بریدہ القصیم سعودیہ اور مکتب جالیات خبیب بریدہ کے تعاون سے اس کانفرنس ہال میں آپ کے سامنے آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس پروگرام اور جلسہ کی کارروائی کو شروع کریں، میں سب سے پہلے اپنے تمام مہمانان گرامی علماء اکرام مشائخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور ہمارے اس پروگرام اور جلسہ کی رونق کو دوبالا کیا۔ اس کے بعد آپ تمام دوست احباب بزرگوں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے اس جلسہ میں تشریف لائے۔ اس کے بعد آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے اس پروگرام اور جلسہ میں دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ ایک مشہور و معروف مبلغ و دین اسلام کے داعی ہیں۔ جس طرح آپ سامعین سننے والوں میں مقبول و معروف ہیں، اسی طرح حلقہ احباب و مشائخ میں بھی آپ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرا اشارہ فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن راشدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ شیخ محترم کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر و شرور سے اور دشمنوں سے آپ کی اللہ تعالیٰ جل شانہ حفاظت فرمائے، اور آپ سے زیادہ قرآن و سنت کی دعوت کا اللہ تعالیٰ جل شانہ کام لیں اور اس کام کو پھر قبول و مقبول فرمائیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے موضوع رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں اس موضوع پر آپ دوستوں کے سامنے خطاب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا جائے سنا جائے، اگر کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہو جائے وہ معاف فرمائے۔ تو جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ آپ دوستوں کے سامنے تشریف لاتے ہیں سید توصیف الرحمن راشدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور آج ان کا جو موضوع ہے رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عقل مند تاجر تجارت کے موسم کا خاص خیال کرتا ہے۔ اپنا مال، اپنا سامان اس موسم کے اندر بیچنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اسے پرافٹ زیادہ نظر آتا ہے۔ عقل مند مسلمان کا یہی حال ماہ رمضان سے ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ عقل مند مسلمان اس مبارک مہینے کے ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ وہ مبارک ایام ہیں، یہ وہ پیارا مہینہ ہے جس میں اللہ کا کلام قرآن حکیم نازل ہوا ہے۔ یہ وہ پیارا موسم ہے جس میں اللہ اپنی جنت کو اہل جنت کے لیے سجاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت
باقی ایام سے رمضان میں اپنے بندوں کو اور ڈھانپ لیتی ہے۔ عام نیکی ایک کے بدلے 10 اور پھر 700 گنا، اور پھر جہاں تک اللہ چاہے رمضان کے اندر اس نیکی کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس ماہ کا استقبال کیسے کریں؟ اس پیارے مہینے میں وہ کرنے والے کون سے کام ہیں جن پہ مسلمان کی خاص نظر ہو؟ سب سے پہلے اس مہینے کا استقبال سچی توبہ سے کریں۔ یہ مبارک مہینہ جس میں چھوٹے چھوٹے عمل انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ کسی روزے دار کی افطاری کروا دو، مالک اپنے مزدور کی ڈیوٹی کے ٹائموں میں کمی کر دے، حالت ایمان میں انسان روزہ رکھ لے، حالت ایمان میں انسان قیام کر لے، حالت ایمان میں شب قدر کو جاگ لے، اللہ کی عبادت میں لگ جائے، زندگی کے گناہ اللہ کی طرف سے اس کی رحمت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس موسم کے آنے سے پہلے اپنا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ صاف کیجئے، سچی توبہ کیجئے، اپنی زندگی میں انقلاب لائیے، تبدیلی اور چینج لائیے۔ اگر یہ رمضان آئے جیسے اس سے پہلے آیا تھا اور گزر جائے جیسے پہلے گزر گئے، اور میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، میں وہیں پہ کھڑا ہوں جہاں رمضان سے پہلے کھڑا تھا، تو بد نصیب ہے وہ انسان جس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا۔ توبہ کیجئے گناہوں سے، اور میرے جملے کو یاد رکھیے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ایک اللہ مالک و خالق کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ۔ صحیح ہے کہ رمضان آنے سے پہلے انسان کو توبہ کرنی چاہیے، گناہوں پہ توبہ۔ کوئی بے نماز ہے تو توبہ کرے، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو توبہ کرے، کوئی چغلیاں اور غیبت کا رسیہ ہے تو توبہ کرے، کسی کے دن اور رات ڈش انٹینے کی گندی محفلوں میں گزرتے ہیں تو وہ توبہ کرے۔